ساتھ ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ اور یا پروردگار عالم میں تیرے دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، تیرے گھر کا خادم ہوں، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم، آپ کا ارشاد مبارک ہے اور اس حدیث کے بیان کرنے والے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم پر وہ برکت والا، عظمت والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات کا قیام نفل بنایا ہے، کہ دن کو روزہ فرض کیا اور رات کا قیام یعنی نماز تراویح تمہارے لیے نفل بنائی ہے۔ فرمایا جو شخص اس ماہ میں نفلی نیکی کرے گا تو گویا اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہوگا جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ آگے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مومن مسلمان کا رزق بڑھتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس روزے دار کو جس نے روزہ رکھا جتنا ثواب اس روزے دار کو ملے گا اتنا ہی روزہ افطاری کروانے والے کو ملے گا۔ فرمایا کہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم، ہم میں کوئی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کوئی پیٹ بھر کے کسی کو کھلا سکے، پلا سکے، افطاری کرا سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب تو اس کے لیے ہے جو کسی کو ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے، ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے، یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، یہ اس کے لیے ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کے کھلائے گا، افطاری کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا، اتنا پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ فرمایا یہ 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت یعنی پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے مغفرت کے، اور تیسرے
जहन्नम से आज़ादी के हैं। रहमत भी हर वक्त उसकी है, मग़फ़िरत भी हर वक्त उसकी है, और बख्शिश भी और जहन्नम से आज़ादी भी हर वक्त है। फरमाया ये हमने ख़ास कर दिए हैं कि पहले अशरे में मुझसे रहमत मांगते रहो, मेरी रहमत की बारिशें होती हैं। दूसरे में मग़फ़िरत मांगते रहो, मग़फ़िरत की बारिश हो रही है। और तीसरे में जहन्नम से आज़ादी हो रही है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इस महीने में अपने मातहत के साथ काम में तख़फ़ीफ़ करे, यानी जो अपने मुलाज़म के साथ, अपने नौकर के साथ, यानी जो भी उसके मातहत होगा, अगर शौहर है तो बीवी बच्चे उसके मातहत हैं, मालिक है तो नौकर उसके मातहत हैं। इसी तरह कोई भी किसी के नीचे काम करने वाला है, या उसका ताबेदार है, या उसके नीचे ओहदे में है, तो फरमाया जो काम में कमी करेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल जलाल उसे बख्श देगा। फरमाया कि उसको बख्श दिया जाएगा और उसको आग से आज़ाद फरमा दिया जाएगा। ये इस महीने की फ़जीलत पाक है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और एक रवायत में है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है, शैतानों को कैद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे गौर करना है कि अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है कि फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो हम जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं, आसमानों के दरवाज़े खोल देते हैं, और शैतान को कैद कर देते हैं, और बंदों से कहते हैं अब गुनाह छोड़ के मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। कि दरवाज़े तो इसीलिए खोले ना, शैतान को इसलिए बंद किया ताकि गुनाहों की तरफ ना जाए, जन्नत के दरवाजे इसलिए खोल दिए ताकि गुनाहों से बच के इधर चला जाए। अल्लाह, ये अल्लाह का प्यार है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से। और फिर आगे इरशाद फरमाया कि दूसरी रवायत में कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में रहमत के दरवाज़े भी खोल देता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शयातीन को कैद कर दिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और उनमें से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इनमें से कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, ए भलाई के चाहने वाले नेकी की तरफ आ, और ए बुराई के चाहने वाले बुराई से बच जा, रुक जा, तौबा कर जा, कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से लोग आग से आज़ाद किए जा रहे हैं। फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमतें आवाज़ें दे रही होती है कि ए बुराई को चाहने वाले, बुराई से प्यार करने वाले, बुराई से बच जा, तौबा कर जा, हमने तेरे लिए ये जन्नत के दरवाज़े खोले हैं, हमने तेरे लिए दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए हैं, अब तो तू आ जा, अब तो आ जा, देख हमने कितने तेरे लिए काम आसान कर दिए, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए, और शैतानों को कैद कर दिया, अब तो आ जा। अब भी तू ना आए तो फिर तेरा अपना कसूर है, इतने काम मैंने तेरे लिए कर दिए, अब भी तू नहीं आ रहा तो कब आएगा?
اب اس منظر کو ذرا آپ سمجھیں تو صحیح، اس پہ غور کریں۔ ایک مجرم ہو اور اس کے سامنے آسان لفظوں میں عرض کر دوں، ایک شیش محل ہو اور اس میں اس کے پیارے رہتے ہوں اور ساری سہولتیں موجود ہوں، گرم پانی کا انتظام بھی ہو، ٹھنڈے کا بھی انتظام ہو، اے سی بھی لگا ہو، ہیٹر بھی لگا ہو، قالین بھی بچھے ہوئے ہوں، باغات بھی ہوں، گاڑیاں بھی کھڑی ہوں، یہ سارے انتظام اس میں ہوں کہ جیسے جائے گا سکون مل جائے گا، اور دوسری طرف آگ لگی ہوئی ہو اور دشمن بھی سامنے ہوں، دشمن بھی سامنے ہوں، اور ایک کوئی اللہ کا نیک بندہ ان دشمنوں کو قابو کر لے، ان دشمنوں کو جکڑ لے جو اسے اس محل میں نہیں جانے دے رہے تھے۔ یہ چاہ رہا تھا جاؤں، مگر دشمن روک رہے تھے، پکڑے ہوئے تھے، رستہ روکے ہوئے تھے، اور وہ کھینچ رہے تھے آگ کی طرف، وہ دشمن آگ کی طرف کھینچ رہے تھے، اور یہ جنت کی طرف، اس محل کی طرف جانا چاہتا تھا مگر جا نہیں سکتا تھا، پھنسا ہوا تھا۔ ایک شخص آئے اور وہ دشمنوں کو پکڑ لے، دشمنوں کو پکڑ لے اور اس آگ کا دروازہ بند کر دے اور شیش محل کا دروازہ کھول دے اور کہے اب تو آ جا، اب تیرے دشمنوں کو بھی میں نے پکڑ لیا، قید کر دیا ہے، اور یہ آگ کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، اب تو آ جا۔ اب بھی اگر کوئی نہ جائے تو قصور کس کا ہے؟ یہ میں نے مثال دے کے بات سمجھائی۔ اگر ہم اب بھی اللہ کی طرف نہ آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، اپنی برائیوں سے توبہ نہ کریں، اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ نہ لگائیں، اپنے آپ کو نمازی نہ بنائیں، نیک کاموں کی طرف نہ لگائیں، تو کس کا قصور ہے؟ اب تو شیطان بھی قید ہے، جہنم کے دروازے بھی بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ محبت سے بلا رہا ہے، تو یہ اگر نہ جائیں تو پھر ہمارا قصور ہے، ہماری خطا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دروازے ہر رات کھلے رہتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور فرمایا پہلے رمضان سے لے کے آخری روزے تک یہ دروازے جہنم کے بند، جنت کے کھلے ہیں۔ اور پھر آگے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو ماہ رمضان المبارک کے لیے شروع سال سے ہی آخر تک سجایا جاتا ہے۔ کیوں سجایا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ میرے بندے اس جنت میں آئیں گے اور اس جنت میں ان کے لیے حوریں بستی ہیں، اور وہ حوریں اپنے نیک جو ان کے شوہر بنیں گے انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حور العین پر ایک خوشگوار ہوا چلتی ہے، اور اپنے رب سے وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رب العالمین اپنے بندوں کو ہمارا شوہر بنا اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اب جب بندہ نیک کام کرے گا تو حوروں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تو اللہ ان کو بندوں کو حوریں دے گا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور بندہ اگر اللہ کا رستہ ہی چھوڑ جائے
تو پھر حوریں بھی پریشان اور یہ حوریں بھی پریشان، دونوں پریشان ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب ذوالجلال نے تم پر روزے فرض کیے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے، جیسا قرآن کی آیت ہم نے پڑھی تھی۔ اب روزہ ہے کیا؟ فرمایا یہ تمہارے جسم کی زکوٰۃ ہے، تمہارے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے بندے کے پاس مال ہو، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا اتنی رقم موجود ہو، تو سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اب 40واں حصہ اس میں سے زکوٰۃ کا نکالے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 40 روپے ہیں تو اس میں سے 1 روپیہ نکال، 40واں حصہ۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تمہارے مال میں سے زکوٰۃ نکل جائے گی تمہارا مال پاک ہو جائے گا، چوروں ڈاکوؤں سے، ہر قسم کے نقصان سے وہ بچ جائے گا۔ اب سال کے بعد 11 مہینے تم کھاتے پیتے رہے، سال کے بعد 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ تم پہ ہم نے رمضان کا فرض کر دیا، یہ روزے تم پہ فرض ہو گئے، اور یہ روزے تمہارے جسم کی زکوٰۃ ہیں۔ کہ جیسے مال پاک ہو گیا تھا، اسی طرح تمہارا جسم بھی روزے رکھنے سے پاک ہو جائے گا۔ اب جسم کیسے پاک ہوگا؟ کن چیزوں سے پاک ہوگا؟ فرمایا کہ تم 11 مہینے تک کھاتے رہے اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا کھاتے رہے، اور یہ جو ہمارا وقت جو چل رہا ہے اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں اور کیا کیا کھلا رہے ہیں۔ کھانے پہ ہم مسلمان ہیں، کھانے پہ آئیں تو سود کھا جاتے ہیں، رشوت کھا جاتے ہیں، بھائی کا حق کھا جاتے ہیں، بہنوں کا جائیداد میں سے حصہ کھا جاتے ہیں، اور غریبوں کے پلاٹ کھا جاتے ہیں، مکان کھا جاتے ہیں۔ کوئی کھانے پہ آئے، وہ ایک مہمان آیا کسی کے گھر میں، تو میزبان نے پوچھا بھائی بتائیں کیا کھاؤ گے؟ تو ایک ساتھ والا جو اس کا جانی جان تھا کہنے لگا اس سے نہ پوچھو۔ کہا کیوں یار، مہمان آیا کیوں نہ پوچھو؟ کہا اس سے نہ پوچھو کیا کھاؤ گے، یہ تو لوگوں کے پلاٹ بھی کھا گیا ہے، یہ تو غریبوں کی جائیداد بھی ہڑپ کر گیا ہے، یہ شخص لوگوں کی گاڑیاں بھی کھا گیا ہے، مکان بھی کھا گیا ہے، جو ہتھے چڑھا وہ کھا گیا ہے، اب تو کیا کھلانا چاہتا ہے؟ تو ہم مسلمان ہیں، کھانے پہ آئیں تو یہ سارا کچھ کھا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کھلانے پہ آئیں تو کیا کھلاتے ہیں؟ دودھ میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ، آٹے میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، سبزی میں بھی ملاوٹ۔ اگر مالٹا کنو ہے اور وہ پچکا ہوا ہے تو جدید سائنس پاکستانیوں کی اس میں ہوا بھر کے موٹے کر کے وہ بھی بھیجے، ہم کر رہے ہیں ہر چیز نقلی دودھ بنا کے۔ یعنی کون سا کام ہے جو ہم نہیں کرتے؟ گدے کو کٹا وچھا بنا کے وہ کھلا دیا، کتے کی کھال اتار کے بکرا بنا کے وہ کھلا دیا۔ تو جب ہم کھانے پہ آئیں تو بہت کچھ کھا جاتے ہیں، کھلانے پہ آئیں تو بہت کچھ کھلا جاتے ہیں۔ فرمایا یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، 11 مہینے پتہ نہیں تم نے کیا کیا کھایا، کیا کیا کھلایا۔ اب یہ مہینہ آ گیا ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ میری رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ آ جاؤ، تم نے جو کچھ کیا اب تو آ جاؤ، توبہ کرو، ہم تمہیں معاف کرنے والے ہیں۔
فرمایا ایک تو تمہاری بخشش کا مہینہ بنا دیا، جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دیا، رحمت کا مہینہ بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تم نے کھایا تھا، جو تم نے کھایا تھا، اگر کسی کا حق کھایا ہے پہلے اس سے معافی مانگو۔ یہ یاد رکھنا، حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دو حق ہیں، اللہ کا حق ہے اور اس کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق نماز، روزہ، عبادات، یہ اللہ کا حق ہے، اور بندوں کا حق جو حق ہے، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، عزیز و قارب کا، جو بندوں کے حق ہیں، جو اللہ کا حق ہے وہ معاف کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، اور وہ قادر ہے معاف کر دے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم روئیں گے، معافی مانگیں گے، وہ مالک ہے معاف کرنے والا، مگر جو بندوں کا حق ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ جو میرے بندوں کا حق ہے وہ ان سے معاف کراؤ، اور پھر میری طرف آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ جو بندوں کا حق ہے وہ تمہیں وہ معاف کریں گے، اور جو میرا حق ہے، جو تم نے مجھے ناراض کیا ہے غلطیاں کر کے، گناہ کر کے، ستا کے، جو میرے حق ہیں وہ میری طرف آ جاؤ اور سچے دل سے توبہ کرو، ہم تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے۔ روزہ تمہارے جسم کی زکوٰۃ ہے، تمہاری بیماریاں بھی دور کریں گے، تمہاری روحانی بیماریاں بھی دور کریں گے، جسمانی بیماریاں بھی ہم تمہاری دور کریں گے۔ تو جس مال کی زکوٰۃ نکالی، مال پاک ہو گیا، اب جسم کی زکوٰۃ، فرمایا تمہارے اندر جو بیماریاں پیدا ہو گئیں کیمیکل کھا کھا کے، جو تمہارے جسم میں تکلیفیں پیدا ہو گئیں، جو تمہارے سر سے لے کے پاؤں تک مختلف قسم کی بیماریوں نے جڑیں پیدا کر لی ہیں، آ تو جاؤ، روزہ رکھو تو صحیح، روزہ رکھ کے دیکھو تو صحیح، تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی حکیم طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی نقلی اور فراڈی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آ جا، تو روزے رکھتا جا، مجھ سے دعا کرتا جا، توبہ کرتا جا۔ کیا تو نے ہمیں دنیا داروں جیسا سمجھ لیا؟ نہیں، فرمایا وہ میری مخلوق ہے، میں خالق ہوں، تو آ کے توبہ تو کر، روزہ تو رکھ، ہم گناہ بھی معاف کریں گے، تیری بیماریاں بھی دور کریں گے۔ فرمائے یہ مخلوق ہے، تم کیا جانو کہ ہمارا مقام کیا ہے؟ فرمایا عظمت مصطفیٰ کیا ہے خدا جانے، اور عظمت خدا کیا ہے یہ مصطفیٰ جانے۔ اللہ کا مقام کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور آقا علیہ السلام کا مقام کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کا جو مقام ہے وہ آقا علیہ السلام جانتے ہیں، یا آقا علیہ السلام کے صدقے سے انبیاء جانتے ہیں، یا ان کے صدقے سے اولیاء جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور جو پیارے آقا علیہ السلام کا مقام ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ کے پیارے جانتے ہیں۔ تو دوستو فرمایا روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے آگ سے 70 سال کی راہ سے دور کر دے گا۔ یعنی جو ایک روزہ رکھتا ہے تو 70 سال کا فاصلہ آگ میں اور اس میں پیدا کر دیتا ہے۔
کہ 70 سال تک وہ آگ چلتی رہے تب بھی اس اللہ کے بندے کے قریب نہیں آ سکے گی۔ تو جو سارے روزے رکھے گا وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا، اور جو پھر ساری زندگی کے روزے رکھے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں لے لے گا۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ آپ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنائے گا جیسی آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ فرمایا اتنا فاصلہ ہو جائے گا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، جو روزہ رکھے گا اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رضائے الہی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے اتنا دور کر دے گا جیسے اڑنے والے کوے کی دوری اور بچہ، حتیٰ کہ وہ بوڑھا ہو کر مرے۔ اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کوا پیدا ہوا اور پھر وہ بوڑھا ہو گیا۔ اب یہ کوے کی مثال کیوں دی؟ کوا ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، کہ تقریباً ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اس کی عمر 900 سال اور 1000 سال تک ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب وہ پیدا ہوا اور بڑھاپے تک جو ایک روزہ رکھے گا، مثال یوں لے لیں کہ ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 1000 سال دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک روزے کی فضیلت ہے، جو سارے روزے رکھے گا اللہ کتنے انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اب جو افطاری میں خوشی ہوتی ہے یہ آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ روزہ رکھنے والا جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ افطاری کے وقت کتنی خوشی ہے؟ وہ کل ایک دوست تھے، مجھے 3 بجے فون کیا، انہوں نے کہنے لگے مجھے بتائیں کتنا ٹائم افطاری میں باقی ہے۔ افطاری کی خوشی، انہوں نے تو مذاق میں پوچھا یہ افطاری کی خوشی ہے، کب افطاری کا وقت ہوگا اور کب اللہ میرے سامنے نعمتیں رکھے گا اور کب میں اسے کھا کے اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اور یہ افطاری کے وقت ایک عجیب خوشی ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے روزے دار کے منہ کی خوشبو ہوتی ہے اللہ کو وہ مشک سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اب آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ آپ صبح اٹھے، آپ نے مسواک نہیں کی، ورش نہیں کیا، اب شام تک اپنے آپ سے خود کو نفرت ہونے لگتی ہے، منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ سو گئے، صبح اٹھے، پھر اسی اپنے آپ سے گن آنے لگتی ہے کہ یار میں اتنا ہوں کہ مسواک بھی نہیں کر سکتا۔ مگر روزے دار کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا یہاں ایک اور چیز، بندہ کھاتا پیتا رہے تو منہ سے مہک بدبو نہیں آئے گی، اور جیسے ہی 4 5 6 گھنٹے کھانا پینا چھوڑ دے گا منہ سے عجیب قسم کی اگر مسواک یا برش نہیں کرے گا بدبو آئے گی۔ صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھایا، صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھایا ہم نے، مسواک بھی نہیں کی، کرنی چاہیے۔ ہر نماز میں مسواک برش نہیں مسواک کر سکتے ہیں، ہر رمضان میں روزے کے نماز کے وقت وضو کرنا ہے، آپ مسواک کر سکتے ہیں، مگر افطاری کے وقت خاص خیال کرنا ہے کہ بچت ہو جائے۔ تو صبح سے لے کر افطاری تک بندے نے مسواک نہیں کی،
برش نہیں کیا، اب منہ کے اندر سے عجیب قسم کی مہک ہے۔ فرمایا اے روزے دار، تو نے میری خاطر روزہ رکھا ہے، میرے لیے صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہا ہے، تیرے منہ کی جو خوشبو ہے مجھے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اب غور کریں، جو روزہ رکھے، ہم دوست ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوں، اور میاں بیوی سے کہہ دیتا ہے تھوڑی پناہ ہو کے بیٹھ، تیرے منہ جو عجیب مہک آ رہی ہے، بیوی شوہر سے کہہ دیتی ہے، دوست سے کہہ دیتا ہے کہ پناہ ہو کے بیٹھ، تیرے منہ چو یار تم مسواک نہیں کردا۔ اب دیکھو، ایک دوست سے کہہ دیتا ہے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے کہہ دیتی ہے، مگر وہ خالق کی محبت کا اندازہ کیجئے۔ فرمایا تو میرے لیے بھوکا رہا ہے، تیرے منہ کی خوشبو، بدبو بھی نہیں کہا، فرمایا تیرے منہ کی خوشبو مجھے مشک سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اب جس کے منہ کی خوشبو سے پیاری لگتی ہے، جب سارے روزے رکھے گا یہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، کہ ایک نیکی کی فرمایا اس کا بدلہ 10 گنا ہے، بڑھا کے 10 نیکیاں دوں گا۔ اب 700 گنا، فرمایا جتنا تیرا پیار ہوگا، جتنی محبت ہوگی، اسی قدر ہم تیرا ثواب بڑھاتے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک نیکی 700 کر دیں گے۔ 1 روپیہ خرچ کیا تو 700 تک ہم کر دیں گے، بس جتنا تیرا پیار ہم سے ہوگا اتنا ہی ہماری طرف سے اظہار ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بندہ ہر عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں، نماز کا ثواب علیحدہ، حج کا ثواب علیحدہ، قربانی کا علیحدہ، صدقہ دیا اس کا علیحدہ، زکوٰۃ دی علیحدہ، مگر جو روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ روزے کی جزا میں نے وہ رکھی ہے جو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا روزے رکھنے والے کو پتہ ہوگا یا میں جزا دینے والا ہوں مجھے پتہ ہے، اور کوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی خاص عبادت ہے جس کا اجر اللہ نے خود چھپا کے رکھا ہے، تاکہ اس لیے چھپا کے رکھا ہے۔ اب میں کون سی مثال دوں؟ ہاں اچھی بات ہے تو مثال بھی اچھی ہی ہونی چاہیے۔ ہاں اللہ کرے آپ مدینہ شریف جائیں، سب کو اللہ مدینہ شریف لے جائے، آپ خانہ کعبے میں جائیں، جہاز سے اتریں، پہلی بار جا رہے ہوں اور آپ کے دل میں امنگیں ہیں، خواہشات ہیں، خانہ کعبہ کیسا ہوگا، اس کا غلاف کیسا ہوگا، مدینہ شریف گنبد خضرا کیسا ہوگا، سنہری جالیاں کیسی ہوں گی، یہ آپ کے دل میں یہ خواہشیں ہیں کہ پہلے کیا نظر آئے گا۔ اب جہاز سے اترے، دل خوش ہو گیا، اب جدے اترے، وہاں سے گاڑی میں بیٹھے، اب مکے میں داخل ہو گئے، ابھی تک نظر نہیں آیا، اب خواہش ہے دروازہ کب قریب آئے گا۔ اب مکے کے دروازے پہ آپ بیت اللہ شریف، حرم شریف کے دروازے پہ پہنچ گئے، ابھی بیت اللہ شریف نظر نہیں آیا، آپ وہاں پہنچے، دروازہ نظر آیا اور خوش ہو گئے۔ اب دل میں تمنا ہے جلدی سے مجھے خانہ کعبہ نظر آ جائے۔ اب چلتے جا رہے ہیں، جو رہنمائی کر رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں ادھر سے نہیں، ادھر سے آؤ، ادھر سے دروازہ سامنے، خانہ کعبہ دروازے میں سے ہی نظر آ جائے گا۔ اب آپ چلتے جا رہے ہیں، جیسے ہی حدیث ذہن میں آئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبے پہ پہلی نظر جو تمہاری پڑے، تمہارے دل میں جو دعا ہوگی اللہ قبول فرمائے گا۔ اب آپ کو بتانے والے نے بتایا، اب خانہ کعبہ سامنے آ رہا ہے، اپنے دل میں
میں تمنا پیدا کر لے، آرزو پیدا کر لے، اپنے دل میں جو دعا کرنی ہے اس کا ارادہ کر لے۔ اب خانہ کعبہ سامنے آ گیا، ذرا آنکھیں تو اٹھا، آنکھیں تو اٹھا۔ اب اگر وہی شخص اسے وہاں ہی کھڑا رہنے دے، کہے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی تجھے اندر نہیں جانے دینا، پہلے تو یہاں نماز بھی پڑھ، یہاں تو تراویحیں بھی پڑھ، پہلے تو سارے عمل کر، پھر تجھے خانہ کعبہ دکھاؤں گا۔ اب اس کے دل میں کیا کیا شوق ہوں گے، کیا کیا عشق مچل رہا ہوگا، کیا کیا آگ عشق کی لگی ہوگی۔ اب کہے گا کب میری نماز پوری ہو، کب تراویحیں پوری ہوں، خانہ کعبے کو دیکھوں، کب یہ میری منزل پوری ہو جائے تو خانہ کعبے کا دیدار ہو جائے۔ اب یہ دل میں، اور اگر کوئی جانے نہ دے، کوئی دیکھنے نہ دے، تو اس کے دل میں ہوگی یہ کہ وہ کتنا اعلیٰ خانہ کعبہ ہے، کتنا عظمت والا وہ گھر ہے۔ تو چلیں، اب وہ بندہ کہے اتنا کام کر لو تو پھر آؤ گے تمہیں دکھاؤں گا، تو خوشی کی انتہا نہ رہے گی کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو گے یہ اجر دوں گا، اور زکوٰۃ دو گے یہ ثواب دوں گا، یہ عمل کرو گے یہ ثواب ہوگا، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ یہ ثواب۔ فرمایا روزے کی جزا، روزے کا بدلہ، اس کا ثواب ہم نے چھپا کے رکھا ہے، تو آ تو صحیح، ہم اتنا دیں گے خوش ہو جائے گا۔ ہم نے سنبھال کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ چھپایا اس لیے جاتا ہے تاکہ محبت بڑھتی رہے، پیار بڑھتا رہے، عشق بڑھتا رہے، یہ عشق کی آگ اور بڑھتی رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن بندے کی شفاعت کرے گا اور روزے بندے کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرے گا یا میرے مولا تو اس بندے کو جہنم میں بھیجے گا، یہ تو تیری خاطر صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہا اور نام روزہ تھا، اور اس نے نمازیں بھی پڑھی، یہ قرآن بھی پڑھتا تھا، یہ نفل بھی پڑھتا تھا، اس کے پاس ہمت تھی تو صدقہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، تیرے بندوں سے پیار بھی کرتا تھا، غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد بھی کرتا تھا، تو مولا اب اسے دوزخ میں بھیجے گا۔ مولا میں سفارش کرتا ہوں، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، یا میرے مولا اس بندے کی میں سفارش کر رہا ہوں، شفاعت کر رہا ہوں، مولا میری سفارش قبول فرما کے اسے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول کر کے بندے کو معاف کر دے گا۔ اب غور کریں، روزہ شفاعت کر سکتا ہے، روزہ شفاعت کر کے بندے کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ میں ان بدبختوں سے کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، روزہ جس کے صدقے میں ملا ہے یہ جنت دلوا سکتا ہے، جو آمینہ کا لال ہے وہ تو جنت کا مالک ہے۔ اللہ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، پھر قرآن آ جائے گا، عرض کرے گا مولا یہ تو دن رات قرآن پڑھتا رہا، سنتا رہا، نماز تراویح میں کھڑا ہوتا تھا تو قرآن سنتا تھا، اور خود جب وقت ملتا تھا قرآن کھولتا تھا، مولا یہ قرآن پڑھتا تھا، آج یہ جہنم میں جائے گا، مولا میں تیرا کلام ہوں اور یہ بندہ تیرا ہے، تو نے مجھے ان تک پہنچایا اور انہوں نے مجھ سے پیار کیا، مجھے تلاوت کیا، مجھے سمجھا، عمل کیا، تو مولا یہ بندہ دوزخ میں جائے گا، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں، میرے مولا میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ قرآن کی شفاعت کو بھی قبول کرے گا، اپنے بندے کو بخش دے گا۔ تو اب میرے بھائیوں کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں؟ رات کو تراویح کے لیے مسجد میں نہیں آنا چاہیے نا، وہ کام پہ چلیں اس میں سے پیسے آ جائیں گے، اگر آ جائیں گے تراویح میں کھڑے ہوں گے تھک جائیں گے اور کیا ملے گا، خالی آئیں گے مولوی صاحب ہمیں کیا دیں گے،
کچھ بھی نہیں، کھڑا کریں گے اور 40 بار اوپر نیچے ادھر ادھر بیٹھ کے نکلوائیں گے اور کہیں گے اللہم صلی، آپ سے جاؤ مسجد سے کیا ملے گا، ہم آ جائیں گے، تراویح پڑھیں گے، کیا ملے گا، مولوی صاحب تسی کی دینا، میں دکان تے بیٹھا ہوں گا، کوئی 4 پیسے کما لاں، تسی تا ویلے سانو واپس کر دیندے ہو، کچھ نہیں دیندے ہو تے دکان تو پیسے لب جان گے، یا کوئی اور کام کرنا یا باہر آوارہ گردی کراں گا تے کوئی چسکا لب جائے گا، تسی کی دیندے ہو؟ میرے بھائیوں فرمایا تو مولوی کو نہ دیکھ، تو میرے گھر میں میری خاطر آ کے دیکھ، تم میری خاطر آ کے نماز میں کھڑا ہو کے تو دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ فرمایا تو آ تو صحیح، میں جو تجھے انعام دوں گا، تیری زندگی کی جتنی پریشانیاں ہیں تو میری طرف آئے گا، ہم دور کر دیں گے، تیرے جتنے دکھ ہیں زندگی میں تو کام چھوڑ کے تو میری عبادت کے لیے آ، تیری ٹینشنیں دور کریں گے، تیری بیماریاں دور کریں گے، تیرے دکھ دور کریں گے، اگر تو بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے ہم تیری مدد کریں گے، اگر بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے ہم تیری مدد کریں گے، تو آ تو صحیح، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے ہم تیری مدد کریں گے، بیوی کی وجہ سے پریشان ہے تو آ تو صحیح، ہم تیری مدد کریں گے، اگر کوئی عورت شوہر کی وجہ سے پریشان ہے تو میری بارگاہ میں سر جھکا تو صحیح، ہم تیری مدد کریں گے، الغرض تجھے جو دکھ ہے، تجھے جو تکلیف ہے، جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی بلا میں ہے، کسی جادو میں ہے، کسی ٹونے میں ہے، کسی بھی گرفتاری میں گرفتار ہے، میری طرف آ تو صحیح، آنا کام تیرا ہے، مدد کرنا کام میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، تو قرآن کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی اور رمضان کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی اور بندے کو بخش دیا جائے گا۔ ایک اشارہ دے کے، ٹائم ہو گیا ہے، اشارہ دے کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ ایک شخص مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کا بچہ بازار میں ہاتھ میں کچھ لیے کھانے لگا۔ اب جو مجوسی تھا اس نے اپنے بچے کو زور سے تھپڑ مارا، اس بات پہ غور کرنا، زور سے تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں اور یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور تو ان کے بازار میں ان کے سامنے کھا رہا ہے، کھانے لگا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بیٹا کہنے لگا بابا رمضان ان کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ کہا ہم اس رمضان کا ادب کریں گے، ان کے سامنے کچھ نہیں کھائیں گے تاکہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جائے وہ مسلمان ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، ہم کافر ہیں، وہ مسلمان ہیں، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے رمضان کا احترام کریں، ہم ان کے اس مہینے کا ادب کریں۔ تو بیٹا بولا بابا تو بھی تو کھاتا ہے؟ کہا میں کھاتا ہوں، چھپ کے کھاتا ہوں، سرے عام نہیں کھاتا، تو سامنے کھا رہا ہے، اسی لیے تجھے تھپڑ مارا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، کچھ وقت گزرا، وہ مجوسی کو موت آئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کسی اللہ کے بندے نے اسے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کے تو حیران پریشان ہوئے، پریشان ہو کے کہا تو مجوسی ہے اور جنت کی سیریں کر رہا ہے، تو غیر مسلم تھا تو جنت تو مومن کے لیے ہے، جنت مسلمان کے لیے ہے، تو جنت میں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میں کافر ضرور ہوں، مجوسی ضرور ہوں، مگر میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا۔ کہا کس کے بدلے میں کیا؟ تو وہ مجوسی جواب دیتا ہے کہ ماہ
رمضان کا مہینہ تھا، میرا بچہ کھا رہا تھا، میں نے تھپڑ مار کے اسے ادب سکھایا۔ رمضان کا ادب یہ ہے کہ سرِ عام کھاتے نہیں ہے، بس یہ ادب کرنے کے بدلے میں موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمے کی دولت نصیب فرمائی، اور اسی کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی غیر مسلم ماہ رمضان کا ادب کرتا ہے، اللہ اسے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے، اور جو مسلمان ہو کے ادب کرے گا اللہ کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو روزے عبادات اور ادب احترام کی توفیق عطا فرمائے۔